کچھ ایسی قوم بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ یسمعون کلام اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا۔ علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یا تو یہ وہ 70 لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور یہ مر گئے تھے، جو پیچھے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر گزر چکا کہ یہ 70 لوگ جو تجلی کے وقت میں جلے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کا کلام سنا تھا۔ تو یا تو علماء کہتے ہیں کہ یہی مراد ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ دوسرا اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم ہے ایسے ہی توریت بھی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات کو سننا۔ تو اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے تورات کو پڑھا تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا اصل فرمان کیا ہے، جانتے تھے وہ سب کچھ۔ تو فرمایا ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دی۔ تحریف کسی چیز کے اندر تبدیلی کرنا، کمی بیشی کرنا، کسی چیز کو رد و بدل کرنا۔ علماء اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسی قوم کے اندر بنی اسرائیل میں، وہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک امیر شخص تھا یہودی جس نے کچھ گناہ کیا، ان کی کتاب کے اندر گناہ کی جو اس گناہ کی سزا تھی وہ تھی رجم کرنا، کہ اسے پتھر مارے جائیں تب تک جب تک یہ مر نہ جائے، اس گناہ کی سزا تھی۔ تو وہ جب پتہ چلا، انہوں نے علماء سے پوچھا تو یہ سزا پتہ چلی۔ اب وہ بندہ دولت مند تھا، اب اس نے کہا کہ کوئی ذریعہ، اس نے علماء کو پیسے دیے اور کہا کہ تم صرف یہ جو الفاظ ہیں نا اس کو بدل دو، اس کو کہیں رد و بدل کر دو، فیصلہ چینج ہو جائے۔ جب پیسے دیے تو وہ لالچ میں آ گئے اور ان لوگوں نے وہ جو کتاب تھی اس کے اندر وہ الفاظ تبدیل کر دیے، اور پھر وہ ظاہر کیا کہ نہیں، اس کی سزا یہ نہیں ہے۔ اب وہی بات کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھی، تو اسلام کے اندر بھی اس گناہ کی سزا یہی ہے، رجم کرنا۔ حضور نے بھی یہی بات کی۔ تو اس پر ان لوگ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیات گزری ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق گفتگو فرمائی، ذکر فرمایا۔ اس میں ان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی، ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے جو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان عذابات کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان پر دیے، اور اللہ کی اس انداز سے بچانے کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان پر پھر سے احسان کیا اور انہیں عذاب سے محفوظ کر لیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد یہ یاد رکھا جائے کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو یہ ان واقعات کو جو بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء سے متعلق تھے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو یہودی اور نصرانی لوگ آباد تھے اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف نسبت دیتے تھے، ان لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ تم لوگوں کے بڑوں پر اللہ نے کیسے احسان کیا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہے، تمہارا اب یہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ کے اس آخری نبی کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی ذکر ہے
کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا۔ مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے جو اس امت کے اس وقت کے نبی تھے کہ تم نے اپنے ان انبیاء کی مخالفت کی، اللہ نے تم پر فلاں فلاں عذاب نازل کیے۔ لیکن یہاں ذکر جو ہے وہ حضور خاتم النبیین کا ہے کہ اس نبی کی اگر مخالفت کرو گے تو پھر کوئی چانس باقی نہیں بچے گا، یہاں سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے تم پر عذاب دیے اور پھر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا، لیکن اگر آخری نتیجے کہ اس سے مراد وہ کہ پتہ تو ان کو سارا تھا لیکن جان بوجھ کر بدل کر بتاتے تھے اور غلط بتاتے تھے، اللہ نے وہ فرمایا کہ جانتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو، لیکن ثم یحرفونہ، پھر اسے تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ سب سمجھ چکے۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ وہ دیکھا تو ہے، پڑھا تو ہے، سمجھ نہیں سکے اس لیے بدل گیا، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دیکھا بھی صحیح، پڑھا بھی صحیح، سمجھا بھی صحیح، سمجھنے کے بعد تبدیل کیا تو فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مطلب وہ جان بوجھ کر بدلتے ہیں، یہ سارے کام بھول کر نہیں کر رہے، جان بوجھ کر وہ لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت جس کا مفہوم یہ اور اس سے متعلق بنی اسرائیل سے اس حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ کئی چیزیں اور بھی ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو نا، عالم ہو، جاننے والا ہو، اگر یہ ضدی ہو جائے اور غلط راستے پر آ جائے تو یہ جو سیدھا سادھا اور ہوتا ہے نا مصنف یعنی منصف یعنی انصاف کرنے والا، تو انصاف کرنے والے جاہل سے وہ پڑھا لکھا ضدی عالم بدتر ہے، یعنی کہ برا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، پتہ ہونے کے بعد وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اب اڑ جائے گا، وہ دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، چوتھا بہانہ وہ کرے گا اور بات اپنی ثابت کرے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ نہیں جانتا، لیکن جاہل اگر انصاف پسند ہو تو اسے جب حق دکھایا جائے وہ فوراً تسلیم کرتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ بات کی، اور جو آپ دکھا رہے ہو یہ واقعی حق ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ عالم جو ہے وہ ضدی ہو جائے تو وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے علم کے زور پر اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ بہک جاتا ہے۔ یہی چیز اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی درست سمجھ عطا فرمائے، جب کہیں کوئی مطالعہ کر لیتے ہیں نا، کہیں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہر پڑھنے والی چیز جو آپ کو کہیں سے لکھی ہوئی مل جائے یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے آپ ایک دفعہ پڑھو گے بغیر استاد کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر سمجھانے والے کے آپ اسے 1000 دفعہ پڑھو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، جو دین کی یہ جو لائف ہے، دین کی یہ جو ہے، اس میں ہمیشہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین کے معاملے میں فقط اپنی عقل کو دوڑانا انسان کو تباہ کر دیتا ہے، شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو دوڑانا تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو بھی جب کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے اپنی عقل دوڑائی تھی کہ یا اللہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، فطرت کیا ہے کہ آگ جب بھڑکتی ہے، آگ جب بھی جلے گی آگ نیچے سے اوپر اٹھتی ہے، آگ جب بھڑکتی ہے نا نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتی ہے۔ مٹی کی فطرت ہے کہ جب آپ اسے چھوڑتے ہو یہ نیچے کی طرف گرتی ہے۔ آگ کی فطرت بلندی، مٹی کی فطرت نیچے آنا۔ اس نے اپنی عقل دوڑائی
کہ بھئی میں آگ سے بنا مطلب میں تو بلندی کی طرف والا ہوں، یہ مٹی سے بنے یہ نیچے کی طرف ہے، اللہ نے اوپر والے کو یعنی مجھے یہ حکم دے دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس کا فقط اپنی عقل دوڑانا اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر گیا۔ یہ چیز سبق ہے کہ شریعت کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ پڑھیں مگر کسی پڑھے ہوئے سے پڑھیں، استاد کی زیر نگرانی پڑھیں، دین کو حاصل کریں، پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی درست برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔